اب دوسری طرف عمر بن الخطاب، حضرت عمر اپنا واقعہ خود جب سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ روزانہ شام کے وقت فارغ ہو کے وہ ایک جگہ پر ایک شراب خانے میں اکٹھا ہو جاتے تھے، مشرکین سردار، اور وہاں بیٹھ کر گپ وغیرہ کرتے تھے، فضولیات میں پڑے رہتے تھے۔ اور میں اسلام نہیں لایا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا، میں بھی روز جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اور وہی کچھ کرتا تھا جو وہ کرتے تھے، یعنی شراب پیتے تھے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح میں حسب معمول اپنے گھر سے نکلا اس شراب خانے کی طرف۔ جب اس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس کو تالا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں اسباب کیسے بنتے ہیں۔ اس کے تالا پڑا ہوا ہے، میں نے کچھ دیر انتظار کی لیکن تالا کھولنے والا نہیں آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جو اس کا مالک ہے شراب خانے کا یا اس دکان کا، وہ کسی کام سے چلا گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ لہذا میں نے سوچا چلو آج شراب خانہ تو بند ہے، آج حرم میں چلتے ہیں، شاید وہاں سے سکون مل جائے، کیونکہ مشرکین بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال آیا تو کعبہ شریف کی طرف چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا آ گیا تھا۔ ابھی میں تھوڑا دور تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے پہلے تو میں نے نہیں پہچانا، پھر جب میں قریب گیا تو میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئے کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو عمر آج چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں، آخر ایسی بات کیا ہے جس پر لوگ کھینچے چلے آتے ہیں ان کی طرف۔ چلو چھپ کر سنتے ہیں کہ کیا پڑھتا ہے شخص۔ یہ خیال آنا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبے کی دوسری طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے، یہ دوسری طرف الٹی طرف چھپتے چھپاتے ادھر پہنچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا لیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، اور غلاف کعبہ کے اندر 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 سے ہوتا 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 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا، اتنا قریب کہ میں ان کی باتیں سن سکوں اور مجھے دیکھ نہ سکوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کئی مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں سنتا رہا، سنتے سنتے میرے ذہن میں آیا واہ کتنا ترنم ہے اس میں، کیسی شاعری ہے، کیا بات ہے، اسی لیے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پر وحی بھیج رہا ہے اور کلام عمر سے ہو رہا ہے۔ غور کریں اس بات۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کتنی زبردست شاعری ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٌ مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک عظیم مہربان پیغام رساں کا کہا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے۔ اب وہ چھپے ہوئے ہیں عمر، وہ نظر نہیں آ رہے، نہ انہوں نے اونچی بات کی ہے، صرف دل میں سوچا ہے، اور یہ وہی نازل ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ عمر کہتے ہیں میں ہل گیا، یہ کیا، میں تو اونچی بات بھی نہیں کہی، مجھے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے، میں چھپا بھی ہوا ہوں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے شاعری کا، اور جواب محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا، قریش سچ کہتے ہیں، یہ ضرور کوئی جادوگر ہے،
یہ ضرور کوئی جادو کا کلام ہے، کیونکہ میری بات بھی سمجھ گیا، مجھے بھی جواب مل گیا، لوگوں پر بھی اتنا اثر کرتا ہے، قریش ضرور صحیح کہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی جادوگر کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمایا تو میرے پورے جسم میں جھرجھری پیدا ہو، میرے پر نبی کریم علیہ السلام کا اور اللہ کے کلام کا رعب طاری ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے، ادھر میں سوچتا ہوں ادھر یہ جواب مل جاتا ہے۔ اتنا رعب طاری ہوا کہ میں غلاف کے اندر سے واپس جدھر سے داخل ہوا تھا ادھر تک پہنچا، باہر نکلا تیزی سے تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر جا کے سانس۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا جب اسلام نے میرے دل پر دستک دی۔ اس کے بعد کے سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں، انتہائی مختصر اس کا بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سوچا ایک دن بیٹھے ہوئے کہ جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں، ساری بات ہی ختم ہو، جان ہی چھٹے ختم، تلوار لی نکل پڑے۔ رستے میں ان کا دوست حضرت نعیم ملے، انہیں نہیں معلوم تھا عمر کو کہ یہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لیے؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو مارنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ، فاطمہ کے گھر اور سعید کے گھر، ان کو دیکھو، سنا ہے وہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ الٹے پاؤں حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اندر گئے، اندر جا کے انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، خون نکلتا دیکھا تو گھبرا گئے، بیٹھ گئے، پشیمان ہو گئے، ان سے معافی مانگی اور کہا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو، چھوڑو اس کو، اپنے دین کی طرف واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا تم عمر ہمیں مار بھی دو تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ، سناؤ مجھے بھی کہ تم پڑھ کیا رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کے پہلے پاک صاف ہو کے آؤ، واپس آؤ گے تو پھر تمہیں سناؤ۔ بہرحال وہ گئے، نہائے، واپس آئے، سورہ طٰہٰ انہوں نے سنی اور اب زمین تیار ہو رہی تھی دل کی، دعاؤں کا اثر تھا، مسبب الاسباب اسباب پیدا فرما رہا تھا۔ اب عمر ابن الخطاب فاروق اعظم کی بننے کی منزلیں طے کر رہا تھا، وہ تیار ہو رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ سن کر تلوار اٹھائی اور اسی طرح گھر سے نکل آئے اپنے منزل کی طرف۔ اتنی دیر تک حضرت نعیم پہنچے، انہوں نے بتا دیا کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کر اس طرف۔ حضرت حمزہ اندر موجود تھے جو ان سے ایک دن پہلے اسلام لائے تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو عمر کو، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ اوٹ میں ہو جائیں سب۔ حضرت عمر آئے۔ اب یہ چھوٹا سا مکالمہ ہے، عام سی بات ہے لیکن بہت خوبصورت۔ دروازہ کھٹکایا، حضرت عمر اندر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے قریب گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یعنی حضرت عمر کی جو قبا تھی، جو جبہ تھا، اس کی جو ڈوریاں تھیں وہ پکڑ کے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا اور ان ڈوریوں کو اپنے جسم کے ارد گرد بھی لپیٹ لیا، لپیٹ کے کہا کہ عمر تم ابھی تک اسلام نہیں لائے؟ تو عمر نے کیا جواب دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جواب۔ اور یہ جواب سننے کے بعد دوسری بات حضرت عمر نے کیا کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پشیمان کون کرتا ہے، اس کا نام مجھے بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا ماموں ابو جہل
حضرت عمر وہیں سے بیٹھے نہیں الٹے پاؤں گے، ابو جہل کے گھر پر دستک دی، ابو جہل نے دروازہ کھولا، کیا ہو بھانجے کیا؟ انہوں نے کہا خبردار، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد احتیاط کرنا، عمر مسلمان ہو. اور یہ مسلمان حضرت عمر جب اسلام لائے، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو نبی کریم علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد وہ سارے سر عام نمازیں پڑھنے لگے. اور دعا کا اثر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں کہ عمر بن الخطاب سے نہ صرف دین کو نصرت ملی، نہ صرف وہ فاروق اعظم بنے، بلکہ دنیا میں بھی عمر فاروق کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت عطا ہوگی، مزار اور قبر کے بھی ساتھی بن گئے، اور عالم برزخ کے بھی ساتھی، اور انشاءاللہ میدان حشر کے بھی ساتھی، اور جنت کے بھی ساتھی، یعنی تمام عالمین کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اپنے حبیب کی دعاؤں کے ساتھ. حاضرین محترم، آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن. جس طرح تمام عبادتوں کا مغز دعا ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، اسی طرح یاد رکھیں کہ تصوف میں، سلسلے میں جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اپنے پیر خانے سے، اپنے مرشد خانے سے، اس کا اصل مغز یہ عرس ہوتا ہے، یہ 3 دن ہوتے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ صرف عام 3 دن نہیں ہوتے، یہ آپ کے اس سلسلے سے تعلق کا مغز ہے، اور ان 3 دنوں کا مغز اور حاصل یہ مجلس کبریٰ شریف اور اس میں کی گئی دعائیں ہیں. حاضرین محترم، یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کامل والی ہو، جو توکل والی ہو. اگر آپ وہ دیکھ سکیں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرا دل مجھے بتا رہا ہے، تو یقین جانیں آپ اپنی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں، آپ اپنی ساری پریشانیاں بھول جائیں، کیونکہ مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آج کے دن کی ہوئی آپ کی ایک ایک دعا کو رب ذوالجلال قبول فرمائے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں.